بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ۔ جاوا کے اندر جو ہے یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے بڑی اہم ہے، نہ صرف جاوا بلکہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر جو ہے جو ایررز ہیں، جو پروگرامنگ کرتے ہوئے کوڈنگ کرتے ہوئے جو ایررز آتے ہیں ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ہینڈل کرے۔ تو جاوا کے اندر جو ایکسیپشن آتی ہیں، جو ایررز آتی ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہر دفعہ ہر موڑ پر جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ایکسیپشن جو ہے ایررز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنا، ان کو سنبھالنا جو ایک پروگرامر کی ذمہ داری ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، جاوا کے اندر جو ہے ایکسیپشن کی جو ٹائپس ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں ایررز کی۔ سب سے پہلے سینٹیکس ایرر، لاجک ایرر اینڈ رن ٹائم ایرر، یہ 3 قسم کی ہیں۔ سینٹیکس، لاجکس اینڈ رن ٹائم ایرر، یہ 3 قسم کے ایررز ہوتے ہیں۔ سینٹیکس ایرر کیا ہے؟ یہ تو سمپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر یہ سینٹیکس ایرر کی یہ ہے کہ جب ہم کوئی کوڈ لکھ رہے ہوں تو ہم کوڈ لکھتے ہوئے کوئی لفظ جو ہے کیپٹل یا اسمال کر دیں جو جاوا کی پروگرامنگ کے اندر نہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ ایرر آ جاتا ہے، اسے ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو انٹ ہوتا ہے کسی بھی ویریبل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اگر ہم انٹیجر کریں تو اس کا جو ہے یہ والا اس کا ٹائپ ہوتی ہے انٹ، لیکن اگر ہم بجائے آئی اسمال ڈالنے کے اس کو کیپٹل ڈال دیں تو یہ ایک سینٹیکس ایرر ہو جائے گا، تو اس کو ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہے اس چیز کو، اس ٹائپ کا جو ایرر ہوتا ہے اسے ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے لاجیکل ایرر۔ لاجیکل ایررز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ بزنس لاجک ایسی لکھی ہے جو پروگرام کو سمجھ نہیں آ رہا اور اس نے کیا چیز پروڈیوس کر دینی ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں، اس کو ہم تو تب بھی ایک ایرر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ انڈیکیٹس دیٹ لاجک یوزڈ فار کوڈنگ ڈز ناٹ پروڈیوس ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ، یعنی کہ جو ہم نے لاجک بنائی ہے اس لاجک کے اگینسٹ جو ہم آؤٹ پٹ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہ ملے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس لاجک ایرر آ جاتا ہے۔ اور تھرڈ میں ہے رن ٹائم ایرر۔ رن ٹائم ایرر کیا ہے؟ اگر جب ہم پروگرام چلاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ والی جو ہے ایرر جو ہے وہ پروڈیوس ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ ہینڈل کریں۔ occur because the program tries to perform an operation that is impossible to complete، یعنی کہ اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب ایک آپریشن ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو، کہ جو اس کے اندر ہم نے آپریشن کوئی دیا ہے، کوئی پلس مائنس کا، جو بھی کوئی ہم نے کسی آبجیکٹ کو سیو کرنے کا کوئی بھی آپریشن جو دیا ہے، تو اگر وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو کمپلیٹلی طور پر، تو پھر اس کو ہم رن ٹائم ایرر کہتے ہیں۔ یہ کیا کرے گا؟ کاز ایکسیپشن اینڈ مے بی ہینڈلڈ ایٹ رن ٹائم، یہ ایکسیپشن جو ہے وہ کریٹ کرے گا اور اس کو ہم رن ٹائم ایکسیپشن کو ہینڈل کریں گے while you are running the program۔ فار ایگزامپل ڈیوائڈیڈ بائی زیرو، جب ہم کسی نمبر کو کسی زیرو کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پھر رن ٹائم جو ہے وہ ایرر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیرو کو جو کسی کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 ٹائپس کی ہمارے پاس جو ہیں وہ ایررز ہیں، سینٹیکس ایرر، لاجک ایررز اور رن ٹائم ایررز۔ تو یہ مختلف قسم کی ایررز ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد واٹ از این ایکسیپشن۔ ایکسیپشن کیا چیز ہوتی ہے؟ این ایکسیپشن از این ایونٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے، وقوع ہوتا ہے، دیٹ یوزلی سگنلز، جو ہمیں الارمنگ جو ہے وہ دیتا ہے، الارم پرووائڈ کرتا ہے، این انورنس سچویشن، کہ جو کسی ڈینجرس سچویشن کی آگاہی، جو اس کا الارم، اس کا سگنل دیتا ہے ایٹ رن ٹائم، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کسی ایسے ایونٹ کے وقوع ہونے کا ہمیں الارمنگ سچویشن پرووائڈ کرتی ہے رن ٹائم کے اوپر۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم پروگرام چلا رہے ہوں یا چلانے والے ہوں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سگنل پرووائڈ کرے، اسے ہم کہتے ہیں ایکسیپشن. ٹھیک ہے، ایکسیپشنز آر ریپڈ اپ ایز آبجیکٹس، یعنی اس کو ہم ایکسیپشن کو ہم ایز اے آبجیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو بھی ایکسیپشن ہوگی اس کو ہم ایز اے آبجیکٹ، جس طرح ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ تھا تو یہ ایکسیپشنز بھی ہے کہ ایز این آبجیکٹ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. اے پروگرام کین ڈیل ود این ایکسیپشن ان 1 اور 3 ویز، یعنی پروگرام جو ہے وہ کسی بھی ایکسیپشن کے ساتھ 3 طریقے سے ڈیل کرتا ہے. یا تو ہم اس کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے، اور یا اس کو ہینڈل کر لیں. یہاں پر جب یہ یہاں پر ہوگا یعنی جس جگہ پر یہ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہیں پر اس کو ہینڈل کر لیں. ہینڈل اٹ این ادر پلیس ان دی پروگرام، یا کوئی ہم ایک علیحدہ پروگرام بنا لیں جس کے اندر ہم ان کو ہینڈل کرتے جائیں کہ جو ایکسیپشن آئے وہ اس پروگرام کے اندر ہینڈل کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یہ والا دوسرا میتھڈ جو ہے، جہاں پر یہ والا جو میتھڈ ہے کہ جہاں پر یہ وقوع پذیر ہو وہیں پر اس کو ہینڈل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس حکمت عملی کو اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کیا، اور ایک بعض اوقات ہم اگنور کرنے والا کا جو ہے میتھڈ ہے اس کو بھی کیا کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ ہم جو ہے یہ ہینڈل خود کیا کریں گے اس کو، جو ہے جہاں پر اس کو جو ہے وہ جدھر یہ وقوع پذیر ہوا ہے وہیں پر اس کو ہینڈل کریں گے. آگے آئی تھا وائی ہینڈل ایکسیپشن، کہ ہمیں ایکسیپشن کو ہینڈل کیوں کرنا ہے. اس لیے ہیلپس ٹو سیپریٹ ایرر ہینڈلنگ کوڈ فرام مین لاجک، یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو مین لاجک ہوتی ہے اس کو اور ایررز کو علیحدہ کر لیں. دا نارمل کوڈ یو رائٹ آف دی پروگرام، یعنی جو ہم نے نارمل پروگرام لکھا ہوتا ہے اس جس میں ہماری مین لاجک ہوتی ہے، جس میں ہم نے پلس مائنس کرنا ہوتا ہے، ایڈیشن کرنی ہوتی ہے، اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں اور دوسرے کو ہم ہینڈل کرنے کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں. ایز اے ڈفرنس sort type of exception can arise by handling exception we can distinguish between them and write appropriate handle code for each type. For example that occur due to non-availability of file. For example, we can differently handle exception that occurs due to division by 0 and exception that occurs due to non-availability of file. یعنی کہ ہر جو ایکسیپشن جو ہے یہ دیکھیں ڈویژن بائی 0 یہ علیحدہ ایکسیپشن ہے، اور یہ والی جو ہے فائل کی نان اویلیبلٹی، یعنی اگر ہم کسی ہمارے جو ہے وہ سافٹ ویئر کے اندر کوئی فائل پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو لیکن وہ اویلیبل نہ ہو، وہاں پر موجود نہ ہو، کسی نے ڈیلیٹ کر دی گئی ہو، تو پھر اس کو ہم کسی اور طریقے سے ڈیل کریں گے. اور جو ڈویژن بائی 0 ہے یعنی اس کو ہم کسی اور طریقے سے ڈیل کریں گے. تو ہر قسم کی ایکسیپشن کو ڈیل کرنے کا جو ہے مختلف میتھڈ ہوگا. اگر ہم اس کو ڈیل نہیں کریں گے، اف ہینڈل ناٹ پراپرلی پروگرام مائٹ ٹرمینیٹ، پروگرام ہمارا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا ایکسیپشنز ان جاوا کے اندر ایکسیپشنز کیا ہیں؟ An exception in Java is represented as an object that is created when an abnormal situation arises in the program. یعنی جب جو ہے کوئی پروگرام کے اندر اب نارمل سچویشن پیدا ہو جائے، یعنی پروگرام کے اندر کچھ ایسی سچویشن ہو جائے جس کے کوڈ کو سمجھنا ہے کہ کوڈ نے کیا کرنا ہے، کس طرح ایگزیکیوٹ ہونا ہے، تو پھر اس کو ہم اب نارمل سچویشن کہتے ہیں. تو اس وقت جو ایکسیپشن جو ہے وہ رائز ہوتی ہے. نوٹ دیٹ این ایرر از آلسو ریپرزینٹیڈ ایز این آبجیکٹ ان جاوا. وہی میں نے پہلے جو آپ کو بتا دی کہ جو ایرر ہوتی ہے وہ ایز اے آبجیکٹ جو ہے وہ ایز این آبجیکٹ جو ہے وہ جاوا کے اندر ڈیل کرتی ہے. بٹ یوزلی ریپرزینٹس این انریکوربل سچویشن اینڈ شوڈ ناٹ بی کاٹ. یعنی بعض اوقات اس کو کیا ہے کہ یہ ہم اس کو انریکوربل سچویشن ہوتی ہے اور اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے. کین ناٹ شوڈ ناٹ بی کاٹ، اس کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. The exception object stores information about the nature of the problem, for example due to network problem or class not found exception. یعنی کہ ایکسیپشن جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے ہماری زندگی کے اندر آئے گی. یا تو کبھی ہم نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں گے کہ نیٹ ورک ہمارا نہیں چل رہا تب پرابلم آ گئی، یا ہمارے پاس کوئی کلاس جو ہے اویلیبل نہیں ہے اس کو ناٹ فاؤنڈ کا ایکسیپشن آ گیا. آل ایکسیپشن ان جاوا آر انہیریٹڈ فرام اے کلاس نون ایز تھرویبل. ٹھیک ہے، یہ تھرویبل ایک اس کی پیرنٹ کلاس ہے، اور جبکہ چائلڈ کلاسز اس کی جو ہے وہ نیچے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی ہوتی ہے، اس سے انہیرٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ایکسیپشن کی ہیرارکی کیا ہے. یہ دیکھیں آبجیکٹ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد تھرویبل ہے، تھرویبل کے بعد یعنی کہ تھرویبل ہماری ایک پیرنٹ کلاس ہے، اس کے بعد یہ نیچے ساری ایکسیپشنس کی کلاس ہیں. اس میں دیکھیں ایکسیپشن کے اندر جائیں تو یہ سب سے پہلے کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن، یعنی کہ یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی ایکسیپشن ہے کہ کوئی ایسی کلاس کو ہم
یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جب ہم ایسی کلاس کو ہم یوز کریں گے تو یہ کلاس ناٹ فاؤنڈ کا ایکسیپشن جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا، یعنی کہ وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ اس سے یہ ایرر کو پروڈیوس ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آئی او ایکسیپشن ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ایکسیپشن، یعنی جب ہم نے کسی فائل ریڈنگ کرنی ہے یا کسی ڈیوائس کے ساتھ کنیکشن کیا ہوا ہے ہم نے، تو ادھر سے جو ہے اگر وہ ڈیوائس ہمارے پاس ان پٹ یا آؤٹ پٹ اس کے سے ریسیو نہیں ہو رہے تو ان کو ہم کہیں گے آئی او ایکسیپشن۔ اے ڈبلیو ٹی ایکسیپشن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہ 2D گرافکس جو ہوتے ہیں جاوا کے، ان کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ رن ٹائم ایکسیپشن جو ہم نے دیکھ لی کہ جب ہم نے پروگرام رن کیا تو پھر پتہ چلا کہ ایکسیپشنس کون سی ہیں، یعنی ارتھمیٹک آپریشن آ گئے۔ نل پوائنٹر ایکسیپشن، نل پوائنٹر ایکسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسے جگہ پر جو ہے وہ ایکسیپشن کر رہے ہیں کہ ویریبل وہاں پر موجود ہی نہیں، اس کی ویلیو جو ہے وہ ہے نہیں ہے وہاں پر، اس کو نل جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشن، یعنی کہ اگر ہم کسی ارے کو جو ہے وہ ارے کو ڈسکس کر رہے ہیں، ارے کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ارے کے اندر جو ہے وہ اس کا جو انڈیکس کی ویلیو جو ہے وہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 ہے، 1 ہمیں گیٹ کرو، لیکن 1 کے اگینسٹ کوئی ویلیو نہ ہو، دیٹ مینز اس کا بھی ہمارے پاس انڈیکس ارے آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشن جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس طرح جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ ایرر جو ہے ہمارے پاس ایکسیپشن جو ہے اس کو ہم ہینڈل کرنے کے لیے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ٹائپس آف ایکسیپشنز کیا ہیں، کہ کتنی ایکسیپشنز کی ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلی ہے ان چیکڈ ایکسیپشن اور دوسری ہے چیکڈ ایکسیپشن۔ یہ ان چیکڈ ایکسیپشن کیا ہے؟ سب کلاسز آف رن ٹائم ایکسیپشنز اینڈ ایرر، یعنی کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو رن ٹائم ایرر ہیں ان کی جو ہے سب کلاسز جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو ہم ان چیکڈ کہتے ہیں۔ ڈز ناٹ ریکوائر ایکسپلیسٹ ہینڈلنگ، یعنی اس کو ہم جو ہے اپنے طور پر خود اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی کوڈ نہیں لکھیں گے۔ رن ٹائم ایررز آر انٹرنل ٹو یور پروگرام سو یو کین گیٹ ریڈ آف دیم بائی ڈیبگنگ یور کوڈ، ہم اس کو ڈیبگ کر لیں گے اپنے کوڈ کو تو یہ ہمارے پاس ختم ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل نل پوائنٹر ایکسیپشن، انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشن، ڈویژن بائی زیرو، یہ چیزیں جو ہے وہ ان چیکڈ ایکسیپشن آ جائیں گی۔ اس کے بعد چیکڈ ایکسیپشن کیا؟ مسٹ بی کاٹ اور ڈکلیئرڈ ان اے تھروز کلاس، یعنی کہ جو جن کو یہ ہمیں ہینڈل کرنی ہی پڑیں گی۔ چیکڈ ایکسیپشن کیا ہے کہ ان کو ہم نے خود دیکھنا ہی پڑے گا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اس کو کاٹ کریں گے یا اس کو ہم تھرو کلاس کے اندر جب ڈکلیئر کریں گے۔ یہ ابھی جب ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے نا تو اس میں ساری باتیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ کمپائل ایشو، کمپائل ول ایشو این ایرر اف ناٹ ہینڈلڈ اپروپریٹلی، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایرر آ رہا ہے تو اس کو ہم دوبارہ کمپائل کر لیں تاکہ اس میں جو ایرر جو ہم پتہ چل جائے کہ ایرر کیا ہے۔ سب کلاسز آف ایکسیپشن ادر دین سب کلاسز آف رن ٹائم ایکسیپشن، ادر ارائیوز فرام ایکسٹرنل فیکٹرز اینڈ کین ناٹ بی سالوڈ بائی ڈیبگنگ، یعنی کوئی باہر سے کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم ڈیبنگ کرنے سے اس کو سالو نہ کر سکیں۔ کمیونیکیشن فرام ایکسٹرنل ریسورسز، ایگزامپل فائل سرور اور ڈیٹا بیس، جب ہم نے کسی ایکسٹرنل سروسز کے اوپر جب اس کو ہم نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے، کسی فائل کے ساتھ، کسی ڈیٹا بیس کنیکشن کے ساتھ، ڈیٹا بیس کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے، جس طرح مائی سیکوئل ڈیٹا بیس ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ ایک ایکسٹرنل چیز ہے، اس کے ساتھ جب ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ڈیٹا انسرٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے، تب بھی ہمیں جو ایکسیپشن جو ہے وہ اس کو چیک کرنا پڑے گا، اس کو ہم ڈیل کریں گے۔ اچھا، ہو جاوا ہینڈل ایکسیپشنز، کیسے جاوا جو ہے وہ ہینڈل ایکسیپشن کرتا ہے؟ وہ 5 کی ورڈز ہیں۔ سب سے پہلے ٹرائی، کیچ، فائنلی تھروز اینڈ تھروز بیک، یہ 5 قسم کے جو ہے نا یہ کوڈ ہیں جن کو ہم یوز کر کے، کی ورڈز ہیں، ان کو یوز کر کے جو ہے وہ ہم جاوا کے اندر ایکسیپشن کو ہینڈل کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے ٹرائی بلاک کے اندر، رائٹ کوڈ ان سائڈ دی ٹرائی بلاک وچ کوڈ جنریٹ ایررز، یعنی جس کے اندر جو وہ کوڈ جس کے اندر ہمیں پتہ ہو، ڈاؤٹ ہو کہ یہ کوڈ جو ہے وہ ایرر پروڈیوس کرے گا، تو پھر ہم اس کو ٹرائی بلاک کے اندر جب اس کو ہم وہ لکھتے ہیں تاکہ اگر ایکسیپشن آ جائے، ایرر آ جائے تو اس کو ہینڈل کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد کیچ کے اندر، یعنی ٹرائی کے بعد کیچ لکھا جاتا ہے، کوڈ انسائڈ دی بلاک از یوزڈ فار ایکسیپشن ہینڈلنگ، یہاں پر جو ہے وہ ہم کوڈ کی ایکسیپشن جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں کیچ بلاک کے اندر، یعنی کہ جو ایرر آئے گی وہ ہم اس جگہ پر جو ہے وہ ہم ریسیو کریں گے۔ وین دی ایکسیپشن از ریزڈ فرام ٹرائی بلاک اونلی دین کیچ بلاک وڈ بی ایگزیکیوٹ، یعنی اگر جو ہے ٹرائی بلاک کے اندر کوئی ایرر آئی ہے تو پھر ہی یہ جو ہے وہ کیچ بلاک جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اور لاسٹ میں فائنلی بلاک جو ہے، دس بلاک آلویز ایگزیکیوٹ ویدر ایکسیپشنز اکرز اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ رائٹ کلین اپ دی کوڈ ہیئر لائک ریسورسز کنیکشن ود فائلز اور ڈیٹا بیس دیٹ آر اوپن مے نیڈیڈ ٹو بی کلوز، یعنی کہ اس جگہ پر فائنلی بلاک کے اندر جو ہوتا ہے
وہ ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کا کنیکشن جو ہوتا ہے اس کو کلوز کرتے ہیں، یا کوئی ہماری فائلیں اوپن ہوں ان کو کلوز کر دیتے ہیں، تو فائنلی کے اندر، فائنلی بلاک کے اندر، ٹھیک ہے، یہ کام ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے ٹرائی کیچ فائنل بلاک، یہ میں نے لکھے ہیں، یہ دیکھو میں نے یہ لکھا ہے ٹرائی بلاک کیسے لکھتے ہیں، ٹرائی پھر اس کے بعد جو ہے درمیانی بریکٹس، اس کے اندر ہم جو ہے رائٹ کوڈ ہیئر وچ میں پروڈیوس ایرر، کیچ کریں گے ایکسیپشن، اور یہاں پر ای لکھتے یہ جو ہے ہم نے ہینڈل کریں گے، اور فائنلی کے اندر وہی بات جو ہے کلین دی کوڈ اور کلوز دی اوپن ریسورسز، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرائی کیچ فائنلی بلاک جو ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ابھی جو ہے ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کی بات کریں گے، ذرا توجہ کریں، ہم نئی ایگزامپل کلاس بنائیں گے، نیو جاوا کلاس، ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ای ایکس سی ایکسیپشن ہینڈل، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایکسیپشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کلاس بنا لی، اس کے اندر ہم پبلک اسٹیٹک وائڈ میں میتھڈ بنائیں گے، اس کے اندر جو ہے ہم لکھتے ہیں، دیکھیں ذرا توجہ کریں، سب سے پہلے تو ہم لکھیں گے ٹرائی کیچ، ٹرائی CATCH، یہ جب ٹرائی کیچ لکھیں گے دوبارہ توجہ کریں، یہ آٹومیٹک لکھا جائے گا، دوبارہ میں بتاتا ہوں کیا لکھنا ہے، TRYCATCH لکھیں گے، اور یہ ٹیب کا بٹن دبائیں گے تو ٹرائی کیچ ایکسیپشن جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نیٹ بین نے ہمیں سہولت دی ہے کہ ہم بجائے اتنا کچھ کریں تو ہمیں کچھ جو ہے وہ تھوڑا کرنے سے ہمیں زیادہ کچھ جو ہے وہ مل جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹرائی کیچ لکھ لیے، یہاں پر ہم ٹرائی کے اندر جو بھی کوڈ لکھیں گے تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ہم ٹرائی کے اندر وہ کوڈ لکھیں گے جس کے اندر کوئی ایرر ہو جائے۔ ابھی میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، فرض کریں لیٹس سپوز کہ یہ ہمارے پاس ہے، اس کو لکھنے سے پہلے ہم ذرا ایک کوڈ لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں پرائیویٹ، سب سے پہلے تو ہم لکھتے ہیں انٹ ایکس، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایرر دے رہا ہے کہ انلیگل سٹارٹ آف ایکسپریشن، چلو ایکسپریشن سٹارٹ کہتا ہے، ہم اس کو کرتے ہیں پرائیویٹ انٹ ایکس از اکول ٹو 0، دو ہم 0 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کیا اس نے، کہا انلیگل سٹارٹ آف ایکسپریشن کیا ہے، یعنی وہ دیکھیں سینٹیکس ایرر آ گیا، اگر ہم اس کو انٹ کر دیں گے استعمال تو یہ انٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر نہیں ہے کہ سوری، یہ والا جو ہے مین میتھڈ کے اندر جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، اس کو شروع میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کریں گے، اس کو ہم کرتے ہیں انٹ، اب یہ دیکھیں انٹ ایکس از اکول ٹو 0، یہاں پر یہ دیکھیں سمبل کلاس انٹ کین ناٹ فائنڈ سمبل، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ انٹ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے، انٹ ان پیکج، انٹ ان کلیکشن ایکسیجیبل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو ہم انٹ کہتے ہیں استعمال، انٹ کر دیا ایکس از اکول 0، ٹھیک ہے۔ یہ سینٹیکس ایرر تو ہم نے اس کو ہینڈل کر لیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا ریپلیس کرتے ہیں، اس کے اندر ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں کنیکشن، یہ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے جو ویریبل ہوتا ہے کنیکشن کون از اکول ٹو نل، ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے، تو یہ دیکھو، یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں، یہ دیکھنا سب سے پہلے امپورٹ کریں گے، ایڈ امپورٹ فار جاوا ڈاٹا ایس کیو ایل کنیکشن، اس کو ہم نے امپورٹ کر لیا، اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو جاوا ڈاٹا ایس کیو ایل کی جو کنیکشن ہے اس کو ہم نے امپورٹ کر لیا، یہ کلاس جو ہے اس کو رکھنا ہے۔ اب دیکھو، اب یہ کہہ رہا ہے کہ نل نل کا مطلب یہ دیکھو، ٹھیک ہے، اب آ گیا، اب اس کو اندر جو ہے ہمارے پاس جو ہے نل آ گیا ہے، اس کو جب اس کے اندر مزید جب ہم باتیں کریں گے، لیٹس سپوز کہ دیکھیں ابھی ہم، میں ذرا تمہیں اور بھی بنا دیتا ہوں، کلاس ڈاٹ فور نیم، یہ میں ابھی تمہیں نا کچھ ایرر کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد کیا کیا، یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک کوڈ لکھا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں دو آپشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں، ایڈ تھرو کلاس فار جاوا ڈاٹ لینگ کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن، ٹھیک ہے، یہ اس نے ہمیں ایرر بتایا ہے،
کہ جناب یہ اس میں ایرر ہے، اس کی ایکسیپشن ہے. دیکھیں نا ان رپورٹڈ ایکسیپشن ہے، یہ دیکھو یہ ہمارے پاس جو لکھا آ رہا ہے کہ ان رپورٹڈ ایکسیپشن کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن مسٹ بی کاٹ اور ڈکلیئر ٹو بی تھرون. یہ اس نے ایرر دیا ہے. اب ہم اس کو کیسے کریں گے ذرا دیکھو توجہ کرو. ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایڈ تھرو کلاس فار جاوا ڈاٹ لینگ کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن، یعنی تھرو کر دیں آپ، تھروز کر دیں. تھروز کا مطلب ہے کہ جس میتھڈ کے اندر ہم اس کو لکھ رہے ہیں نا اس کے شروع میں اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر لیا جائے گا. اس کو ہم تھروز کر لیں. تھروز کا مطلب یہ تھرو کر لیں. یہ میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں، ذرا توجہ کریں. اس کو میں جب کلک کرتا ہوں ذرا توجہ کرنا، یہ دیکھو یہ تھروز کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن جو ہے یہاں پر اوپر جو ہے اس نے کیچ کر لیا ہے. یہ دیکھو دوبارہ ذرا توجہ کرو. پھر دوبارہ میں جب کرتا ہوں کہ جب ہم یہ ایکسیپشن آئی اس کو ہم نے کہا کلاس فار یہ ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ہے، اس کو تھرو کر لیں. تھروز ایڈ تھروز کریں گے تو اس کا مطلب ہمارے مین میتھڈ جو میتھڈ جس میتھڈ کے اندر یہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کو ہم تھرو کر لیں. تو جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھو تھروز کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن، تو جس سے یہ والا جو ہے ہمارا کوڈ جو ہے یعنی جو بھی ایکسیپشن آئے گی وہ ہم میتھڈ کے شروع میں اس کو جو ہم نے ڈیل کر لیا تھروز کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن. ٹھیک ہے یہ کر لیا. اچھا اس کو میں ابھی ڈیلیٹ کرتا ہوں، ریموو کر دیا. اب دوبارہ ایک اور طریقہ ہے، کیا کہتا ہے کہ نیچے والے اسٹیج سرنڈرڈ وتھ ٹرائی کیچ، یعنی یا تو آپ اس کو تھرو کرو یا آپ اس کو ٹرائی کیچ پہ بلاک کے اندر لکھ دیں. تو اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں سرنڈرڈ وتھ ٹرائی کیچ بلاک تو یہ دیکھیں اس کو کریں گے تو یہ دیکھو ایسے آ گیا. اب یہ یہاں پر اس نے خود ہی جو اس نے جنریٹ کر دیا ایکسیپشن کیچ کر کے، اس نے کہا کہ جو بھی آئے گی ایکسیپشن اس نے خود ہی کر لیا، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. تو یہ دیکھیں دو طریقے ہمارے پاس ہیں کہ یا تو ہم اس کو ٹرائی کیچ بلاک کے اندر کر لیں، یہ دونوں ہی ہم استعمال کریں گے کبھی کبھی، اور یا پھر ہم اس کو جو ہے وہ تھرو کر لیں. ٹھیک ہے تو ذرا توجہ کریں. دوبارہ اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. یعنی کیا ہوا کہ یا پہلے ہم نے دو طریقہ سیکھا کہ یا تو ہم نے اس کو تھرو کر دیا اس مین میتھڈ کے اندر، یا پھر ہم نے ود ٹرائی کیچ کے اندر کر دیا. ٹھیک ہے یہ جب ہم ٹرائی کیچ کریں گے تو یہ دیکھو پھر اس نے جو ہے اس کو ٹرائی کے اندر جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی یہ چیز ہو گئی. اچھا جی اب اس کو ذرا ہم ریموو کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو. وہی پہلے والا جو طریقہ ہے کہ جس کے اندر تھروز یعنی کہ اس کو ہم تھرو کر دیں اوپر، اس سے جو ہے ہمارا کوڈ جو ہے وہ کوئی اتنا جو ہے بہنگم سا نہیں لگتا، خوبصورت لگتا ہے. تو یہ ہم نے اس کو ذرا اوپر ہی مین میتھڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو تھرو کروائیں گے. ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کنیکشن کے اندر کون از ایکول ٹو. یہ جو نئی باتیں جو ہے نا یہ ابھی میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا. بس تم نے یہ جیسے میں کوڈ لکھ رہا ہوں اصل میں تمہیں سمجھانے کا مطلب ہے ڈاٹ گیٹ کنیکشن. ٹھیک ہے یہاں پر ہم کچھ لکھ لینا ہے نل، کچھ یہاں پر نل. یہ ہم جیسے ڈیٹا بیس کا جب کنیکشن کریں گے نا ہمارے نیکسٹ لیکچرز کے اندر جب ہم کریں گے تو یہ وہاں پر یوز ہوں گی. تو میں نے ویسے ابھی اس کو ایمپٹی چھوڑ دیا ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی کیا کہہ رہا ہے. سب سے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو ایڈ تھرو کلاس فار ایس کیو ایل ایکسیپشن. تو یہ بھی اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اور ایکسیپشن آئے گی اس کو بھی اب تھرو کر دے. تو یہ جب اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کوما ڈال کے اس نے آگے اس کو جو ہے وہ ایس کیو ایل ایکسیپشن جو ہے جتنی ایکسیپشنز آئیں گی وہ تھروز کے بعد جو ہے وہ اس میں ایڈ کری جائے گا، اس کو ہینڈل کری جائے گا ہمارا پروگرام. اس میں جو ہے ہمیں کوئی خاص چیز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب پتہ نہیں ہم نے کون سی ایکسیپشن آئے گی اس کو ہینڈل کرنا ہے کہ اس کو نہیں. یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ دیکھیں جب ہم نے کیا تھا یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس جو بلب ہوتا ہے نا یلو کلر اور ساتھ میں ریڈ، یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں آپ کی کیا ایرر ہے. اب جب میں اس کے اوپر گیا ہوں تو اس نے کہا ہے کہ ان رپورٹڈ ایکسیپشن، اس کو یہ ایکسیپشن ہے اس کو آپ کاٹ کریں. تو اس کو جب ہم نے کلک کیا اس کو تو یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے کہ ایڈ تھرو کلاس فار جاوا ایس کیو ایل ایکسیپشن. تو جب ہم نے اس کو کریں گے تو یہ دیکھو یہ آ گیا. ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں پروگرام خود بتا دیتا ہوتا ہے. نیٹ بین آئی ڈی ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ ابھی آپ نے اس کو ایکسیپشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ ایکسیپشن ہے یا کیا ہے. تو یہ کوئی ایسا مشکل ٹاپک نہیں ہے، بس اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں اتنا. یعنی کہ جب بھی کوئی ایکسیپشن آ جائے گی ایرر آئے گی تو اس کو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے ڈسکس کیا کریں گے، یا ٹرائی کیچ کے اندر یا اس کے اندر جو ہے وہ ہم تھرو کریں گے کسی بھی پروگرام کے یا جو اس کا میتھڈ ہوگا اس کے اندر. اس کی میں ایگزامپل ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے پاس ایک پروگرام ہے جس کو ہم یوز کیا تھا میں نے. سپوز کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے. لیٹس سپوز کہ یہ ہمارے پاس کسی پارٹی کے میرے پاس سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس کو میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک اس کی جو ہے نا ایک کلاس ہے.
یہ میرے پاس مختلف کلاسز پڑھی ہیں. یہ دیکھو یہ مین کلاس ہے جس کے اندر یہ دیکھیں کہ پہلا یہ میں نے میتھڈ بنایا تھا. یہ دیکھیں اس میتھڈ کے اندر کنیکشن ہے ڈیٹا بیس کا. اس کے اندر بھی دیکھیں اتنی جو ہے ایرر ایکسیپشن آ رہی ہیں تھروز. اس کو میں نے میتھڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ جہاں پر شروع کیا اس کے ساتھ ہی اس کو کیچ کر دیا. تو یہاں پر بھی اگلے یعنی جتنے بھی میتھڈ ہیں اس کے میتھڈ کے اندر اسٹیبلش کنیکشن کے اندر اس کے اندر 3 قسم کی آ رہے. کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ایک آ رہا تھا ایرر, پھر ایس کیو ایل ایکسیپشن آ رہا ہے, فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح یہ دیکھو اس طرح ہر ایک میتھڈ کے اندر جو بھی میں نے میتھڈ لکھ رہا ہوں وہاں پر جو بھی ایکسیپشنز آ رہی ہیں اس کو میں تھرو کر کے اوپر جو ہے وہ کری جا رہا ہوں. تو یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا ہمارا پروگرام نہیں ہوگا جس کے اندر یہ ایررز جو ہیں وہ آئیں گی نہیں اور ان کو ہم ہینڈل نہیں کریں گے. تو ہینڈل کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس میں ہینڈل کرنے کے لیے کوئی ایسی کوئی خاص حکمت عملی نہیں ہے. وہ نیٹ بین آئی ڈی ہمیں خود بتائے گا کہ جناب یہ والی ایرر ہے, اس کو آپ اس طرح ہینڈل کر لیں, اس کو تھرو کر لیں یا اس کو ٹرائی کیچ بلاک میں لکھ دیں. تو یہ ساری کی چیزیں چاہیے. دیکھو یہ ہر میتھڈ کے اوپر یعنی یہ میں نے ایک ریموو واچر لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ تھرو ایس کیو ایل ایکسیپشن جو ہے یہ دیکھو یہاں پر ہی میں نے اس کو تھرو کروایا ہوا ہے. تو یہ اپنی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہر میتھڈ کے اندر جو ہے وہ تو یہ چیزیں آئیں گی. تو اس کو اپنے ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے آج ہم نے جاوا کی ہینڈل ایکسیپشن کر لی ہے. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی پریکٹس کر لینا, اس کو سمجھنا 2 3 4 دفعہ اس کو سمجھ لینا. اب جو ہے اس کے بعد ہم جو ہے اپنے نئے ٹاپک کے اوپر چلیں گے. جاوا کے اندر جتنی بھی جو چیزیں تھیں نا مین وہ میں نے سمجھا دی ہیں تمہیں. تو اب ہم باقی جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً ہمارا آدھا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم ویب کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے اندر, جس کے اندر ہم ویب سائٹ بنانا کیسے سیکھیں گے, کس طرح کرتے ہیں کام, کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں, وہ ہم جو ہے اس کو کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے مزید تمہاری جو ہے وہ ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوگا اس کے بارے میں. امید ہے کہ آج کا ٹاپک تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے, اللہ حافظ.